اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کا 15واں پارہ، لیکن آج ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کا دن ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آئیے، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو سرزمین قم پر ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد حسین صورت والا۔ ان کی خدمت میں چلتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سے پیغامات ہمارے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں پارے کے پیغامات کو پیش کرنے سے پہلے میں ناظرین محترم کی خدمت میں 15ویں پارے کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ 15ویں پارے میں 2 سورے پائے جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 74 پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس پارے کے اندر یہ جو 2 سورے موجود ہیں، جس میں پہلا سورہ سورہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورے میں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیلی طور پر موجود ہے، اور اس سورے کا نام جو سورہ اسراء ہے، یہ نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کے شروع میں خداوند عالم نے ایک کلمے کو استعمال کیا ہے جو ہے اسراء۔ اسراء اور اسراء، اس سورے کو اس کلمے کی وجہ سے اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم اپنے بندے کو زمین سے آسمان کی طرف لے کر گیا ہے، اور اسراء کہتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف لے جانے کو۔ تو سورے کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اور جو دوسرا سورہ سورہ کہف ہے، اس سورے کا نام اس وجہ سے کہف پڑا ہے کہ اس سورے کے اندر خداوند عالم نے اصحاب غار کا تذکرہ کیا ہے، ان اصحاب کا، ان لوگوں کا جو غار میں موجود ہیں۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ اور اس پارے میں خداوند عالم نے جن پیغامات کو پیش کیا ہے قاریان قرآن کے لیے، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ مختلف آیات میں اس پارے میں ہمیں قرآن کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جہاں معراج سے گفتگو کو شروع کیا ہے، وہاں ان کے لیے مقام محمود اور اس طرح کے دوسری سندوں کو پیش کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں اس پارے کے اندر انسان کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے علاوہ انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہیں آخرت کے لیے تیار ہونا ہوگا، آخرت کی تیاری کرنا ہوگا، اور جب تم کو آخرت کی تیاری کرنا ہے تو تمہارے لیے کون سی چیزیں آخرت میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں اس کو بتایا گیا ہے، اور کن چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے تاکہ تمہاری آخرت میں تمہیں نقصان اور گھاٹا نہ اٹھانا پڑے، ان سے تمہیں پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر اسے سادے الفاظ میں بیان کروں، یعنی خدا اور خدا کے لشکر کو، شیطان اور شیطان کے حربوں کو اس پارے میں پیش کیا گیا ہے۔ قبلہ، اس پارے میں قرآن مجید کی خاصیت اور اہمیت کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں قرآن میں اور اس پارے میں جو آیت موجود ہے اس کی تلاوت کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ قرآن ہے
جو انسان کو سب سے بہتر راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یعنی قرآن کی خاصیت اور اہمیت کو خدا اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، جس کتاب کی تلاوت کا ہمیں اس مہینے میں شرف حاصل ہوا ہے، جو ہمیں سال بھر حاصل ہوتا رہنا چاہیے اور ہمیں اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے، یہ قرآن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بہتر جو ہدایت کا راستہ ہے اس کی طرف یہ انسان کو لے کر جاتا ہے اور اسے اس راستے پر گامزن کرتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ چیز کہ جو مومنوں کے لیے رحمت اور شفا کی صورت میں موجود ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن یہی وہ قرآن ہے کہ جو کافروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، ان کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ یہ دو چیزیں جو قرآن کے بارے میں خداوند عالم نے بیان کیا ہے، اس کی وضاحت میں ناظرین کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ارشاد ہوا کہ یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی چیز ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جانے کے لیے ہے، اور جو سب سے بہتر راستہ ہے اس کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ لیکن جو شخص اس کو پڑھے گا، اس کی نصیحت کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرے گا، تو ارشاد ہوتا ہے اس کے لیے شفا اور اس کے لیے رحمت ہے۔ ایمان ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ لیکن ایک شخص کے سامنے یہ قرآن کو پڑھا جائے، خود وہ اس کی تلاوت کرے، لیکن اس کے لیے آمادہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو سدھارے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے یہ خسارہ ہوگا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں جہاں پر ارشاد ہوا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے مگر صرف خسارہ، تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ظالم وہ ہے کہ جو قرآن پر عمل کرنے کا ارادہ نہ رکھے، ہر اچھی بات کو سننے کے بعد میں اس پر عمل کرنے کے لیے قدم نہ اٹھائے۔ ایسے شخص کو یہاں پر مفسر ظالم کے طور پر یاد کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خدا کی مراد ظالم سے یہاں پر کیا ہے۔ اور ان لوگوں کی اسی آیت کے آگے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو طرح طرح کے بہانے لاتے ہیں قرآن پر عمل نہ کرنے کے لیے، کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم تمہاری بات کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہمارے سامنے زمین سے ایک چشمہ نہ نکال دو۔ یا مثال کے طور پہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، جب تک کہ ہمارے سامنے تم اپنے خدا کے جس کی طرف سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن لے کر آئے ہو، اور جن ملائکہ کے ذریعے سے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ قرآن خدا کی بارگاہ سے تمہارے پاس ملائکہ کے ذریعے سے، ایک ملک کے ذریعے سے آ رہا ہے، جب تک کہ تم ہمارے سامنے ان کو نہیں لے کر آؤ گے تب تک کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے، لیکن اس کو سننے کے باوجود وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں اور اپنے ہٹ دھرمی کے اوپر باقی ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو اپنی ہٹ دھرمی پر باقی نہیں ہیں، تو ان کا عذاب دوگنا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کے سامنے پڑھی گئی بات اور انہوں نے اس کو نہیں مانا ہے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تو خداوند عالم اشارہ کر رہا ہے کہ ان ظالموں کے لیے جو قرآن کی ہدایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب بھی ان کے سامنے آیت پڑھی جائے گی ان کے خسارے میں اور ان کے نقصان میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ قبلہ، شکریہ بہت بہت، بہترین جواب آپ نے پیش کیا اس سے پہلے سوال کا۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ قرآن مجید کے اس پارے میں انسان اور اس کے اعمال کے رابطے کا تذکرہ ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے انسان کے اعمال اور اس کا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انسان جن اعمال کو انجام دے رہا ہے وہ اس جانب متوجہ ہو کہ ان اعمال کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہاں رابطہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم کوئی بھی نیک کام انجام دیتے ہو تو یہ نیکی تمہاری طرف پلٹ کر آئے گی۔ انسان کو اس غلط فہمی کا کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اسے کسی نیک کام کو انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے، خدا کی طرف سے پیغمبر نے اس پیغام کو پہنچایا ہے، یا معصومین کی طرف سے کوئی روایت میں یہ تذکرہ آیا کہ تم اس نیک کام کو انجام دو، تو ہمیں یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا ہوگا کہ مثلا ان کو ضرورت تھی، ان کا اس میں کچھ فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن صریح الفاظ میں بیان کر رہا ہے کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم کو کوئی نیک کام کرنے کے لیے کہا گیا اور تم نیک کام انجام دو گے تو احسنتم لانفسکم، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے؟ اس کا سوال ان آیات کی روشنی میں جو اس آیت سے پہلے پائی جاتی ہیں بالکل واضح موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند عالم نے ان کی سرگزشت کو بیان کیا کہ تم نے 2 مرتبہ زمین میں فساد کرنے کا ارادہ کیا، اور ان 2 مرتبہ کا خداوند عالم تذکرہ کرتا ہے، اور تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جب تم نے فساد کا ارادہ کیا تو ایک مرتبہ ہم نے تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے چنگل میں پھنسا دیا۔ کیوں؟ یہ جو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، یہ ہم نے اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہم نے کیا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب تم نے خدا کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور فساد پھیلانے کا ارادہ کیا اس زمین پر، تو ہم نے تم کو بخت نصر کے قبضے میں ڈال دیا۔ یہ جو دوسری مرتبہ بھی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ تم کو ظالم کے شکنجے میں ڈالیں، بلکہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا، تمہارے فساد کا نتیجہ تھا۔ تو اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں محسوس ہوگا اور ہم اسے حاصل کریں گے، اور اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ کیا، تو خداوند عالم ان آیات میں ذکر کر رہا ہے کہ اس کی برائی تمہیں اس دنیا میں بھی چکھنی ہوگی اور محسوس ہوگی، اور آخرت کے لیے بھی باقی رہے گی۔ قبلہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اب جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے آج کے اس معاشرے کے لیے۔ پروردگار عالم جو ہے وہ اس بارے میں ماں باپ کا تذکرہ کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری قرآن کے اعتبار سے کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کیسے ان کا احترام کریں؟ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ واقعاً یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر ماں باپ کا تذکرہ خداوند متعال نے کیا ہے، لیکن اس سورہ میں دوسری تمام جگہوں کے مقابلے میں زیادہ تفصیلی اور خاص طور پر یہاں پر ماں باپ کا تذکرہ موجود ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب توجہ کیجئے جب میں اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے یہ حکم دیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے۔ یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا تذکرہ خداوند عالم اپنی عبادت کے تذکرے کے فوراً بعد لے کر آ رہا ہے۔ یعنی خداوند عالم خالق حقیقی یعنی اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، خالق حقیقی کے لیے، اور جس کو ہماری خلقت کے لیے وسیلہ بنایا ہے خدا نے، فوراً ان کے لیے احسان کی گفتگو کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں احسان کرنا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ اس آیت میں جو خداوند عالم نے احسان کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت کو تمہارے سامنے آ کر بیان کریں کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ بیان کریں تم ان کی ضرورت کو پورا کر لو۔ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شاید امام ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں اس جملے کے ذریعے اس جانب کہ ہم یاد کریں اس وقت کو کہ جب ہم اس دنیا میں نومولود تھے اور بہت چھوٹے تھے، اپنے لیے اچھی اور بری چیز کی ہم تمیز بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے ماں باپ تھے کہ ہماری ضرورت کے اظہار سے پہلے
وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے اور کھڑے رہتے تھے۔ ہماری ماں تھی جو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر رہی تھی اور ہماری صاف صفائی کا خیال رکھ رہی تھی۔ تو امام اسی نقطے کی طرف غالباً اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج وہ کسی چیز کے لیے ضرورت مند ہو گئے ہیں تو تم اس دن کو یاد کرتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہ کریں اور تم ان کی ضرورت کو پورا کر لو۔ پھر قرآن کی اس آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر یہ دونوں کے دونوں ماں اور باپ یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی حد تک کے پہنچ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کے سامنے تم اف نہ کرنا، کیونکہ بڑھاپے میں ممکن ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی عمر کی وجہ سے تمہیں کوئی بات ایسی کہہ دیں جو تمہیں ناگوار گزرے، لیکن جواب میں تم انہیں اف بھی نہ کرنا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اپنے اظہار نفرت کے لیے، اپنی ناگواری، اپنی ناراحتی کے اظہار کے لیے عربی زبان میں سب سے چھوٹا جو کلمہ ہے وہ اف کا کلمہ موجود ہے، اور خداوند عالم اس کلمے کو ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے تم اف تک نہ کہنا، جو سب سے چھوٹا کلمہ ہے، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اپنے سے دور بھی نہ کرنا، ہمیشہ ان کے ساتھ قول کریم، بہترین الفاظ سے ان سے گفتگو کرنا۔ اگر ان کے کسی رویے کی وجہ سے تمہیں کوئی ناراحتی ہوتی ہے اور تمہیں برا لگتا ہے، یا وہ تمہیں مارتے ہیں یا تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرتے ہیں، تو تم ان کے لیے نہ اف کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور اس کے جواب میں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم قول کریم، بہترین الفاظ سے ان کو یاد کرنا اور ان کو جواب دینا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کو جواب میں کہو کہ خدا آپ کے درجات کو بلند کرے، خدا آپ کی مغفرت کرے، خدا آپ کو سکون اور چین عطا کرے۔ یہ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، اور قرآن میں موجود ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہمیشہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑے رہو، اس طرح سے کہ تم سے مہربانی، بخشش اور رحمت ٹپکے، ان کے ساتھ نرم خو رہو، اور ساتھ ساتھ میں خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار، تو ان پر رحم نازل کر، تو ان کے ساتھ بہترین سلوک کو جاری رکھ، بالکل اس طرح سے جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ، اور ہم اپنا پروگرام یہیں پہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا۔ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔